اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کہتے ہیں حسن محمود صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شب و روز۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے پروگرام میں شب و روز میں کہتا ہوں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فنکاروں کے اوپر۔ فنکار جو ہے نا ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا کہ جو فنکار ہنساتا ہے، اسٹیج پہ پرفارمنس کرتا ہے، چاہے وہ کسی اسکرین پہ پرفارمنس کرتا ہے، لیکن اس کے اندر کے حالات کیا ہیں یہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ ہم دیکھنے والے یہی سمجھتے ہیں کہ یار یہ بڑا خوشحال ہے، یہ بڑا خوش ہوگا، خوش مزاج ہے، دوسروں کو ہنساتا ہے، لیکن ہم پس پردہ دیکھیں تو کچھ اور بات ہوتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بہت سارے ایسے آرٹسٹ دیکھے ہیں کہ جو اپنے دور میں تو بڑے عروج پر تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ان کو کام ملنا بند ہوا، لیکن جو ان کا آخری ٹائم تھا وہ بڑا خراب تھا۔ پنڈی اسلام آباد کا ایک بہت بڑا نام جی مسعود خواجہ اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان کا اگلا جہان اچھا کرے۔ میرے استاد ہیں، ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا، لیکن میں نے آخر میں ان کے وہ پروگرام بھی دیکھے کہ جس میں وہ گلہ کر رہے تھے۔ کچھ چینلز نے ان کو پراپر جو ہے ان کے انٹرویوز کیے اور انہوں نے گلہ کیا کہ یار ساری زندگی ہم نے کام کیا ہے، اب آ کے تو ہمیں بالکل لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیا گیا ہے، کسی نے بھی نہیں پوچھا کہ یار تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اگر میں کسی اور بھی آرٹسٹ کی بات کروں، لاہور کے ایک آرٹسٹ تھے، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، اسٹیج آرٹسٹ تھے، ان کا بھی میں نے حال وہی دیکھا کہ جب ان کا انٹرویو کیا گیا تو پرانے سے ایک بیٹھک میں نہ کوئی سامان نہ کچھ، اور ان کی بری حالت، وہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھے۔ ساری زندگی انہوں نے اسٹیج پہ کام کیا، مگر آخری وقت ان کا وہ بہت گندا وقت تھا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ معاشرہ ان کے ساتھ ایسے کرتا ہے یا اس میں بھی ان کی کوئی کوتاہیاں ہوتی ہیں؟ عروج تو سب پر ہوتا ہے، جو اچھا آرٹسٹ ہے اس کا عروج ہوتا ہے، عروج میں ہونا ہی چاہیے۔ ہم اس کے اوپر بات بھی کریں گے، ہونا یہ چاہیے کہ جب انسان کا عروج ہوتا ہے تو جو اس کے پاس مال ہو، جو اس کے پاس دولت ہو، اس کو سنبھالا جائے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے، نہ کہ اس کو عیاشیوں میں اور بلکہ کسی اور جگہ پہ، غلط جگہ پہ استعمال کیا جائے۔ جب ایسی غلط جگہ پر اگر آپ اپنے مال کا استعمال کریں گے تو آپ کا جو آخری وقت ہے وہ بڑا غلط ہوتا ہے اور بڑا برا ہوتا ہے۔ ہم اس کے اوپر آج بات کریں گے، آرٹسٹوں کے مسائل کیا ہیں، کیا آرٹسٹوں کو ان کا معاوضہ بھی دیا جاتا ہے، حکومت کی طرف سے آرٹسٹوں کو کوئی ایسا معاوضہ ملتا ہے یا نہیں۔ آج ہم نے یہ ساری باتیں کرنی ہیں جی۔ اور ایک دوسرا بھی ایک پوائنٹ ہے، ایسا پوائنٹ ہے کہ ہمارا ایک معاشرہ ایسا ہے کہ جو خواتین کے پیچھے جانے والا ہے۔ لڑکی دیکھی نہیں تو ٹھڑک پہلے جھاڑ دی۔ آج ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے، کیا لڑکیاں ایسے کرتی ہیں یا مرد ایسے کرتے ہیں؟ لڑکیاں اپنی طرف مائل کرتی ہیں یا لڑکے مجبور کرتے ہیں؟ سنگر ہے جی ہمارے ساتھ، خود کو بڑا اچھا سنگر کہتے ہیں، میں نے ابھی تک سنا ان کو نہیں ہے، یہ انہیں کی زبانیں سنیں گے جب وہ گائیں گے۔ ہمارے ساتھ بہت خوبصورت چہرہ تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن گزارا ہے، کالی سویٹر پہنی ہوئی ہے، مونچھیں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ ان کی صحت سے، ان کے چہرے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سنگر ہیں یا کیا ہے، آپ بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حسن صاحب آپ مجھے نہیں جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے۔ وہ گانا نہیں ہے مشکل فلم کا، جوید شیخ صاحب پر وہ فلم بنی تھی، تیری جدائی کا غم سہنا، تیرے بنا یوں زندہ رہنا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ وہ سر کس نے گایا ہے؟ میں نے گایا ہے۔ اچھا میں سمجھا وہ جو آواز ایک لگتی ہے جی پتیسا لے لو، وہ بھی تو اسی گایا ہے۔ وہ گانا اس کا سٹارٹ کا تھا نا۔ اچھا وہ سٹارٹ کا تھا۔ پہلے تعارف ذرا کراتا چلو جی۔ اچھا آپ کے ساتھ ایک بڑی حسین، بڑے غصے والی ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، رضیہ جو ہے نا ونڈو میں پھنس گئی ہے درمیان میں، شادی انہوں نے کرنی ہے، لیکن جی ناظرین کرام وہ کہتی ہے کہ کوئی اچھا سنگر ہو۔
انہیں کی زبانی سنتے ہیں جی وہ کیا کہتی ہیں کہ کیسا بندہ ہونا چاہیے کہ جن سے یہ اپنی شادی کرنا چاہتی ہیں, جو ان کا پارٹنر ہوگا وہ کیسا ہوگا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی میں چاہتی ہوں کہ نہ تو میں نے دیکھنا ہے منہ, نہ دیکھنا ہے میں نے پیسہ. منہ اور پیسہ جی کیا جوڑ کیا کیا جوڑ ہے جی؟ جی میں نے دیکھنا ہے کہ کوئی پرفیکٹ سنگر ہو, آواز بہت اچھی ہو, جو میرے دل کو آواز لگے کہ میں نے اسے شادی کرنی ہے. یہ بھی گانا گائیں, یہ بھی گائیں, جس کا اچھا لگے گا میں اس سے کر لوں گی. وہ تو جی حسن صاحب گائی چھوڑے آتا ہے, پھر سوچ لیں گے. ادھر منہ بھی تھا تو ادھر پیسہ بھی تھا ہی. نہ منہ تک نہ نہ پیسہ, سنگر صرف سنگر. اس اپنی موڑ پکی لائی جی سنگر اپر پر پتیسیا لگانا نہ ہوئے. نال بیٹھی نہیں راجو صاحب جی, راجو صاحب بھی سنگر نے جی ماشاءاللہ. پیسے دے کے سنگر بنے نے, وہ آگے چلے جاتے ہیں. سنگر نہیں ہے. اور آپ پتیسا بیچ کے تکیہ جیاں گلاں کرنی ہے. میں تواڈے ہونی والا خامد ہاں. اس کرسی پہ کچھ چکر ہے جی, اس کا رخ اس طرف ہوتا ہے. تھینک یو سلیم, آپ نے مجھے اس طرف بٹھا دی. اچھا آپ بھی ماشاءاللہ جی یقین کریں جی کہ میرے تو نام کے ڈنکے بجتے ہیں. یقین کریں جس فلم میں میرا گانا آ جاتا ہے نا, وہ فلم کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے. دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بلا دیتا ہوں, رات دن تجھ کو میں جینے کی دعا دیتا ہوں. دیکھ کر یہ چیز ابھی شروع ہے نا, قائل ہو جائے گی. بدوا دینا ہے, قائل ہو جائے گی, بدوا دینا ہے. اچھا میں بھی سنا ہے تسی جنازے میں تسی کلمہ بھی پڑھ لیں. وہی تسی ہر فن بولا ہے, ہر فن بولا ہے جی ماشاءاللہ. یہ بڑا حسن اچھا صاحب جیڑا سنگر ہونا نا, اس سے کہ جیڑی چیز مرضی کی نہیں ہے وہ اس طرح گانا جس طرح حق ہونا. تو میں ایک سنگر ہاں, مرے گیا تو سیف الملوک کی نیت چھو, پٹواری شیر کی نیت چھو, مائیا کی نیت چھو, اس کڑی کی تکی کہ میں بڑا سونا جا مائیا. حسن صاحب اس کڑی کی تکی میں بڑا سونا جا مائیا آخو تو میں پیش کراں. جی سٹو مائیا وا کوئی گاند نہیں آتی. اچھا مارکیٹ سر پلیز سلیم صاحب آپ غصہ نہ کیا کریں, آپ مسکراتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. آپ کوئی گانا پلیز. آخنا بڑا سونا جا مائیا وا, جی جی تساں سارے منہ تکنے ہو, تساں آستا نہیں آ, تو منہ ادھر کر رہے ہیں. اے میں کڑی آستا گان لگا. اچھا ٹھیک ہے جی, میں چلا جاؤں. نہیں بیٹھا رہو نا, وہ کیا ہوئی گئی. ٹھیک, پہلے ایک شعر سنا ساں اردو وچ, اچھا پھر مائیا سنا ساں اردو آنی دوڑ تھوڑی تھوڑی اشنی نا جی, ہوں بالکل ہی تنیا نا کوشش کریں ماشاءاللہ. سر پلیز آپ. آخنا شادی غیر سے نہ کرنا, شادی غیر سے نہ شادی غیر سے نہ کرنا, تجھے کیا سکون ہوگا. واہ 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 واہ, سر کوئی واہ واہ کری, واہ 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 واہ, تجھے کیا تساں بھی کری چھوڑے جی, تساں بھی کری چھوڑے. شادی غیر سے نہ کرنا اور تجھے کیا سکون ہوگا, اور تیرے ہاتھوں کی مہندی اور اس سنگر کا خون ہوگا, خون. توبہ 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 توبہ. واہ واہ کرنا, یہاں تو باتیں دوسری ہو گئی ہیں جی, یہاں باتیں کوئی دوسری ہو گئی ہیں. میرے خیال میں پہلے مہمان بھی بیٹھے ہیں, ان کی طرف سنت چلتے ہیں, کیونکہ اگر میں ان کی طرف نہ گیا تو وہ آٹومیٹکلی حالات ہی لگ رہے ہیں. ناظرین کرام, ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت کوئی مہمان ہوتے ہیں, بہت مسکراتے چہرے, بڑا ایک سینئر نام ہے, اور کیونکہ ایک چینل میں بیٹھ کے دوسرے چینل کا نام نہیں ہوتا, لیکن ہے نجی چینل, تو بڑا اچھا کام کیا. اور سینئر آرٹسٹ فاروق قیصر صاحب کے ساتھ جو وہ کیا کس کو کہتے ہیں جی, پپٹس وہ چلاتے تھے. اور فاروق قیصر صاحب ایک دنیا کا, اس پاکستان کا ایک وہ نام, اور ان کا نام ہے جی جناب خالد صاحب. جی ٹھیک ہے, میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور ان کے ساتھ ہی یہ رانا علی صاحب جو کہ گولڈ میڈلسٹ ہیں ناسا روبوٹکس پروگرام 2021 میں ہوا تھا جی امریکہ میں. بالکل امریکہ میں ہوا تھا, تو وہاں پہ آپ نے کوئی رپورٹ بنایا تھا جی, وہ رپورٹ 14 ڈیز کا روبوٹکس کا پروگرام تھا. اچھا, جس میں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے. اس میں ہم نے ایک روبوٹ تیار کرنا تھا, وہ ہم نے 14 ڈیز کے فریم کے اندر ہم نے جتنی جلدی جو کمپلیٹ کر لے گا ہی ول بی دی ونر. ماشاء اللہ, بہت اچھا. اس میں آپ کو گولڈ میڈل دیا گیا, وہ رکھا ہے, بھیج دیا نہیں رکھا, پتیسا کھائی جاؤ سی جی, ملک کے حالات بڑا ضروری ہے جی. آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا, اس جیسا بھی کوئی رپورٹ بنایا.
اس نے بھی روشن کیا ملک کا نام. اچھا یہ کہتا ہے, میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے کہ دیوار کے اوپر اس نے اپنا جو نا گاؤں کا نام لکھا, اوپر 1000 واٹ کا بلب لگایا. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے, کہتے ہیں یار کہ میں اپنے گاؤں کا نام روشن کروں. اس طرح روشن نہیں ہوتا, اس طرح روشن ہوتا ہے. سر اس نے بھی روشن کیا ہے. جی اس نے کیا کیا, اپنے گاؤں میں نا ایک بہت بڑا سا مکان بنایا ہے, بہت اپنے دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا ہے, نیم پلیٹ لے کے کہتا ہے دیکھو میں نے گھر روشن کیا, ملک کا نام روشن کیا. گھر تو روشن کر لیا پر ملک کا نام نہیں روشن ہوتا ایسے, ملک کا نام روشن ایسے ہوتا ہے. ہائے 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 کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایک دفعہ ان کے لیے پھر تعلیم بہت. رانا صاحب کی طرف آتے ہیں. جی رانا صاحب بتائیے گا کہ میں نے ایک بات کی تھی آرٹسٹوں کے حوالے سے. جی جی کیا کہیں گے آرٹسٹوں کا, یہ جو ماضی میں اگر دیکھا جائے بہت سارے ایسے آرٹسٹ ہیں جن کے میں نے نام بھی لیے, جب آخری وقت ہوتا ہے تو میں نے دیکھا کہ بہت برا ہوتا ہے. اکثر ہمارے ایسے آرٹسٹ ہیں, کیا وجہ ہے, پیسہ نہیں سنبھالتے, کسی غلط ایکٹیویٹیز میں جاتے ہیں, یا کیا ہوتا ہے وجہ؟ اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں محمد خلیق خالد. بڑے شکریہ جناب صدیق صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا مجھے. تو میں روز چینل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بلایا. جناب یہ ہے کہ آرٹسٹ جو ہے نا یہ ہر تقریب میں آتا ہے, مدرسہ ہو, مسجد ہو, کوئی تقریب, کوئی بھی تقریب ہو, خواہ پرائم منسٹر کی ہو تقریب, وہاں آرٹسٹ جاتا ہے. اور ایک یہ آرٹسٹ ایک بہت بہت بڑی شخصیت ہے, جس کا نام آرٹسٹ ہے, وہ بہت بڑی شخصیت ہے, جس میں میں کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ کچھ ایسے سٹار ہیں جنہوں نے بہت کچھ بڑا کام کیا, لیکن پرانے ہیں, سینئر نہیں ہے. جس طرح کہ میں ہوں, میں بہت پرانا ہوں لیکن میں سینئر نہیں ہوں. اس میں کچھ ایسے ہیں جو بہت پرانے نہیں ہیں, کلک کر کے کیمرے کے ساتھ بہت اچھی پرفارمنس دی, بہت اچھا کام کیا, وہ سینئر ہے. تو یہ ہے کہ کچھ ایسے آرٹسٹ, کچھ تو اللہ کی طرف سے, کچھ اپنی عادات کی وجہ سے بھی مارے جاتے ہیں, جن میں کچھ ادب سے بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں, کچھ بہت کچھ آتا ہے لیکن وہ ادب نہیں ہوتا ان میں, اس کی وجہ سے رہ جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایسے جس طرح افتخار ٹھاکر صاحب ہیں, ماشاءاللہ ہمارے آرٹسٹ ہیں, بہت سینئر ہیں, میں بڑا ان کا اسسٹ بھی کیا ہے. تو اللہ کی رحمت سے وہ ابھی بھی عاجز ہیں, اور میں نے دیکھا کہ ان میں عاجزی ڈے 1 سے ہے. ہاں جی. تو اس میں ہے کہ فاروق قیصر صاحب کے ساتھ میں نے 30-35 سال گزارے ہیں. اس میں بابر نیازی صاحب تھے, جوید نیازی صاحب تھے, ناصر اقبال صاحب تھے, پھر اطہر صاحب اللہ جنت نصیب کرے, نصرت صاحب تھے, اور بٹ صاحب تھے. اپنا دوسرا آرٹسٹوں میں یہ سینئر ترین تھے تو مسعود خواجہ صاحب تھے, اور جو مجھے لے کے آئے میرے استاد محترم انجم حبیبی صاحب تھے. تو یہ میں دیکھا کہ انہوں نے بہت زیادہ فاروق قیصر صاحب سے سیکھا اور کام بھی کیا ٹیم ورک میں. امتیاز علی کاشف صاحب ہیں, اور ہمارے دوسرے کافی میری طرح جو جونیئر تھے کافی ٹیم میں, یعنی کہ لشکر تھا ایک. تو جب ڈسپلن اور جو ٹیلنٹڈ بچہ ہو وہ کلک کر جاتا, اس کا رستہ نہیں کو روکتا. تو جو تھوڑے سا علم نہیں اتنا رکھتے, اتنے ٹیلنٹڈ نہیں ہوتے, ان کی بریک لگ جاتی ہے. تو پیسے جو آرٹسٹ ہے نا, جس طرح واقعی اس میں زیادتی ہے کہ ایک آرٹسٹ ہے وہ فری فنڈ کام کر رہا ہے, کوئی بہت دیں گے 500,000 دیں گے جو کہ سرکل نہیں چلتا, یا بہت زیادہ کریں گے 2,000 دے دیں گے, 3,000 دے دیں گے, 5,000. آج کل کے دور میں نے دیکھا ہے جنہوں نے ایوارڈ لیے ہوئے ہیں جو آرٹسٹ ہیں, جو ہمارا ایک چینل قومی چینل ہے PTV, بہت بڑا چینل ہے, اس سے بھی ایوارڈ لیے ہوئے ہیں, لیکن وہ بیچارہ کوئی چھلیاں لگائی ہوئی ہیں, کوئی دہی پلے بنا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. یار اس کو کام دیں, سارے چینل کام دیں, اس کو ایک پروموٹ کر دیں, اتنا پروموٹ کر دیں کہ یار اس کی قابلیت جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ سامنے آئے, اور وہ اس کو پیسے دیں اس کا, تاکہ سرکل چلے. پنڈی اسلام آباد میں کام ہے, پنڈی اسلام آباد میں کام ہے, بہت زیادہ پروڈکشن کراچی میں ہوتی ہے. نہیں, وہ لوگ آتے ہیں یہاں, لاہور کی ٹیمیں بھی آتی ہیں, کراچی کی ٹیمیں بھی آتی ہیں. بڑا انڈسٹری ایریا کافی یہاں شفٹ بھی ہو گیا ہے, یہاں کام ملتا ہے. یہاں رسا کشی بہت ہے, یہاں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. جو ٹیلنٹڈ جو بندہ اس سے ویئر بنا کے آیا ہوتا ہے نا کہ میں 20,000 روپے کا آرٹسٹ یہ لوں گا, وہاں 3,000 کا کام کر جاتے ہیں لوگ.
اس میں لوگوں کا حق مارا جاتا ہے اور کہتے ہیں جی اور بھی 5-6 بندے دے دیں گے آپ کو 3-3 ہزار والے. تو اس طرح زیادتی ہے. ابھی ایک پروڈیوسر ہے بڑے سینئر, ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے, کیونکہ میرا بیسیکل بزنس پراپرٹی کا, تو کہنے لگے یار لوکیشنیں دیں مجھے, کافی لوکیشنیں دیں. انہوں نے مجھے ایک فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی, تو انہوں نے مجھے 50,000 روپیہ دیا کہ یار یہ نا 3-4 آرٹسٹ نے ان کو تقسیم کر دینا. میں پریشان ہوں, میں 50,000 یہ تو دیتے ہی نہیں ہے آرٹسٹوں کو پیسے, یا ابھی کسی سینئر کے ہاتھ نہیں چڑھے تھے. پھر میں نے ان کو دیا 50 تقسیم کر کے دیا, اتنے خوش ہوئے. صرف تقریباً 2 گھنٹے کا کام تھا, 50,000 روپیہ ان کو دیا. تو دیتے ہیں لوگ پیسے, لیکن ہماری کمیونٹی جو ہے پنڈی اسلام آباد کے آرٹسٹ جو ہیں, ان کو چاہیے کہ یار زیادہ سے زیادہ اپنا جو جتنا ان کا کام بہت کام ہے, بہت زیادہ کام ہے ان کا, تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنا ریٹ ایک فکس کر لیں, اچھے ریٹ کر لیں. اچھے ریٹوں سے کام ملتا ہے, کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو اگر جو آپ کے نصیب میں وہ ضرور ملے گا. تو کسی کی ٹانگیں نہیں کھینچنی چاہیے دوست لوگ. آتے ہیں جی اس کی طرف جی, اس کے بعد پھر علی کی طرف آئیں گے. کیا سوچ کے اس لڑکی کے اوپر تم لینے مار رہے ہو؟ سب سے پہلے تو یہ بات بتاؤ. حسن صاحب سب تو پہلی گل ہی مارا منہ تک ہوتا ہے, دودھ چٹی دودھ, اوئے ہائے ہائے تکو اپنا قد تک تے رنگ تکو. سنگر نال ویاہ کرنے ہی تکو حسن صاحب اس پہلے آخیا نہ میں یا جا بوتھ تکنا تو نہ میں پیسہ تکنا. نہ بوت تکنا تے نہ پیسہ تکنا, اے گل تک. تکو کتنی تیز نے, بس جیڑی پہلی باری جملے آخے سے وہ یاد رکھے. بہرحال حسن صاحب میں بڑا سونا سنگر ہوں, مارے تو یقین کر ماریاں بڑیاں فلمیں گانے چلنے پہ. وہ فلم دکھی ہے نا, دکھی نہیں فلم, وہ فلم نہیں سی جی جیوا, وہ ندیم نہیں سی. سبزی بیچنے پہ او میں تو بیچنا پہ ہماری میں گانے اسی گانا سبزی نہیں بیچنا. میں سر جی اس کی اتنا متاثر کرنا میں بہت اچھا سنگر ہاں. یہ جو لوگر جڑے ہونے نا یہ ہمیں کڑیاں کی جڑا نے انٹرسٹ کری کہتا ہے ویاہ کھڑکائی گچھنے, تو میں آخنا اس بچی جی ہے تو اس نے زندگی نہ خراب ہوا ہے. تو یہ اصل سنگر چاہیے وا وہ میں مائن تو جی آخیں تو گانا سنائی کیا تھی دساں. پہلے انہاں کو سننا سی, پہلے انہاں کو سن سے سنائے جی آپ. پہلے اسے سے سنا, پھر آپ کنفرم ہو جاؤ گی نا, اس سے سنیں. نہیں آپ سنائے پہلے. اللہ سنائی چھوڑ آرام سے سنا سننا چاہ رہی ہوں. وہ برفانی ریچ جی سنائی چھوڑ سنا. سر تسا ہسے ہو لگ رہا تسا آپ ہی ہو. سلیم بھائی جھکتوں سے نہیں, وہ اس سے کہا میں نے گانا سننا ہے, گانا سننا, جھکتے نہیں. اور میں یہ پہ آخنا تو سنائی چھوڑ سنا یار کہڑا کوئی فرق پینا. لینے میں دونوں مارے. ہاں نہیں میں تو پتہ کیا, میں مجھے یقین ہے کہ میں ٹیبل تک بالکل صاف ہے, ایک لینڈ نہیں لگی خالی ہمیں کونیاں یہ ابھی خلیق رانا صاحب نے جو بات کیا ہے اس سے میں آگے بڑھاتا ہوں سر, کہ انہوں نے کہا کہ جناب با ادب, لیکن آگے با ادب با مراد, بے ادب بے مراد. جس طرح ٹھاکر صاحب کا انہوں نے نام لیا, ٹھاکر صاحب آپ یقین کریں کہ نہ صرف پاکستان میں, پاکستان سے باہر بھی انہوں نے اپنے ملک کا نام روشن کیا. صرف دوسری بات انہوں نے کہی جی کہ یہاں پہ لوگ جو نا وہ ٹانگیں کھینچتے ہیں. آرٹسٹ اس میں کوئی شک نہیں, آرٹسٹ وہی کامیاب ہے جو اپنے کام کے ساتھ فیئر ہے. اگر آپ فیئر نہیں ہے, سنسیئر نہیں ہے, تو آپ آگے نہیں جا سکتے. یہاں پر یہ ہے جی کہ بات کیا جیسے انہوں نے کہ وہ ٹانگیں کھینچتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. یہ کراچی والے جیسے انہوں نے ان کو پیسے دیے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو پہلے بھی انہوں نے پیسے دیے ہیں, ان کو اور اللہ پیسے دے. انہوں نے انہی کو پیسے دی جو حقدار تھے. اگر یہی پیسے کسی اور کو ملتے تو وہ کہتے یار 5,000 دیے تھے, یہ 1,000 روپے تم رکھ لو. ٹھیک ہے, یہی بات ہے. باقی یہ ہے کہ ٹائم کی پابندی سر, ٹھیک ہے جی. اگر آپ کو نہیں آتا آپ سیکھیں, آپ اپنے سینئرز کے پاس جائیں. اس کے میں یقین کریں کہ ابھی بھی انجم بی بی صاحب ایک دفعہ میں شور پہ تھا, وہ 10 دفعہ ہے, میں 10 دفعہ کھڑا ہوا. مجھے کہتا ہے رائے صاحب آپ کیوں بار بار کھڑے ہو رہے ہیں. میں نے کہا جی کہ آپ سینئر ہیں, میں یہ آپ کو رسپیکٹ دیتا ہوں, میرا یہ کام بنتا ہے کہ میں آپ کے لیے, ٹھیک ہے. تو اللہ جنرل سیکرٹری مسعود خواجہ صاحب, پنڈی کا ایک نام تھا, پاکستان کا نام تھا, انہوں نے ہر بندے کو کام دیا. کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جس کو انہوں نے کام نہیں دیا. اللہ تعالیٰ ان کو جنرل فردوس میں جگہ دے. تو باقی ہے جی کہ آرٹسٹ کا کام ہے محنت کرنا,
कहते हैं ना कि मेहनत वो सिक्का है जिससे आप दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हैं। आप मेहनत करें, फल अल्लाह ताला देगा। लेकिन ये है कि अब देखें ना, कराची होटल में आप बैठ जाएं, मरी रोड पे बैठ जाएं, आप रात को फिल्म लिखें जी मुगल आज़म, सुबह उठ के जो आप चाय पी के अपने अपने घर चले जाएं, ठीक है जी। तो इस तरह तो नहीं होता ना, काम करना पड़ता है। हसन साहब उसकी आखो गाना सुनाया, एक गल्लां विच मुतासर करना पिया। गाने गल्ला ना सुनाओ, गाना सुना। गाने नहीं साइड दिए ना। देखिए मुझे कंफर्म है कि मैं सिलेक्ट हूँ, मैं गाना क्यों सुनाऊंगा? उसको अपने पर जो है ना पुख्ता देखें जी, आर्टिस्ट वही होता है जिसे यकीन होना जी चाहिए। मैं तो सॉन्ग सुनूंगी जो कंफर्म करूंगी, आप- ऐसे तो मैं नहीं कर आप- सकती ना आपको तो गाना कौन सा आप पंजाबी सुनना चाहती हैं? आप जैसे सलीम साहब ने कहा माई है टप्पा गाना उर्दू जो सुनाए, उर्दू में मुझे। उर्दू गाना, हाँ जी। उर्दू इंग्लिश में भी सुना सकता हूँ। नहीं उर्दू में सुनाए, इंग्लिश अटकती है कहीं पे। अच्छा देखिए नहीं अटकेगी। देखिए इंग्लिश को निकी सियानी तुसां की। देखिए जी मैं इंग्लिश में सुनाता हूँ। अच्छा, इंग्लिश सुनाइए। The young seagull was sitting all alone on his ledge. His two brothers, one sister, had flown away the day before. He could not go with them because he was afraid of flying. Her नहीं mother नहीं, and आप उर्दू में सुनाए, मुझे अंग्रेजी पसंद ही नहीं है। समझ नहीं आई। समझ नहीं अच्छा मैं आपको जो ना ईद का गाना सुनाता हूँ, ईद के मौके पर। ओ ईद आले नहीं है, हमें गाना आने सुना वाली दे। है, आने वाली है। देखो ना, अब खूबसूरत बंदा हो ना तो बंदा वैसे ही कहते हैं यार कोई ईद नहीं है, और तुम्हारी तरह बंदा कहता है यार आज ईद है। नहीं रोजे में ओ खूबसूरत बंदा नहीं होना, ये खूबसूरत चाहना। इसकी तकी ना तो सुबह ईद मनाई ना सर, समझिया करो ना गल्ला। नहीं मुंह तो सुक्या, बाकी रोजे हैं। उस कुर्सी पे कोई आ जाए। आज उन्नतियां रोजा तो फिर तुसा पता रोजा रखा हुआ ते हिसाब होना ना सुबह ईद या ना। इसीलिए मुंह सूख गया। अच्छा जी सुनाओ जी। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी मुझे तो लगता का। है आज ही आखिरी दिन आपका। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखें सपना किसी का। हाँ जी, क्यों कैसी आवाज है? नहीं बस गुजारा आगे तो fail हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट उसकी रिजेक्ट करो। ना नहीं, अभी चांस है। अभी की तरफ या चांस है, हाँ। आप अपना बताएं, पता लगे आपकी से भी फटी बात हो। हसन साहब इसकी उठा पालो तो सा इधर आ रहे नहीं 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 असल से पहले भी वही थे, वो इंशाल्लाह वही रहेंगे। आप गाना सुनाए, गाना पिंकी आप गाना सुनाओ। अला उन मरी वारी हाँ हम थोड़ी बाहर तो 10 की या जगाना सुन उर्दू 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 ही। मैं या सुनाई मजे नहीं नहीं, नहीं नहीं। उर्दू, टप्पा सुनाई नहीं उर्दू। कोई टप्पा लगा, टप्पा नहीं। सिर्फ उर्दू। उर्दू गाना। जी। उर्दू सर हम क्या कर रहे हैं, शादी उर्दू नहीं अच्छी करनी, नहीं कोई ना कोई कड़ नहीं आता। हाँ ओ इरशाद। पहले सुर बनाने लगा ना, हले सारा करो ना। सर गाना केड़ा हुआ है, मैं गाना भी नहीं है। ये बहुत खूबसूरत है मेरा बहुत सर। सारी फिल्म हाँ, और बहुत सारे गाने वो जो आपकी फिल्म चुबारे है उसका गाना सुना दो। चुबाड़े उसने गाना केड़ा से बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। हाँ ओ ये सही भाई यार नेवले आ गया क्या, नेवले पर गल वो पिछलियां गल्लां फिर अगले गाना 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 गाएंगे गाना। अच्छा जी। बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, आहा, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, कसम चाहे ले लो, कसम बस। चाहे ले लो, खुदा की कसम। स्पीकर बढ़ गया। तो पहले और सर नहीं हो राती असल ही पता है कि मैं एक प्रोग्राम पर गया रही हूँ, उत्थे गाने गाना रही हूँ तो हमारा गला खराब होया होया। अच्छा। टेंशन नहीं मेरा किन्नी गला फ्रेश करेंगे। नहीं वेला काटू या ता गला खराब। फिर सारे हुन आखो सना जी असां दोवां च वास्ता मारी सोनी है, किस दी सोनी है? उसका फैसला तो यही करेगी, लेकिन आखिर में करेगी, अभी तो सोचेगी। नहीं पसंद आई? नहीं, एक दो गाने और सुनूंगी फिर अभी पसंद। वो जरा अच्छा। मजा नहीं आया। आपने बताया हुआ दिल पे सितम, क्या हुआ दिल पे सितम, तुम ना समझोगे बलम, बेवफा नहीं है हम इसम। ओए अस्सलाम वालेकुम। की हो रे ओ ठीक ठाक। कुछ की करे ये ना जरा तू मुंह उधर करे ना। उसका दोस्त है, अच्छा। इसका म्यूजिक डायरेक्टर है इसका। अच्छा। हमारी गाल सुन।
मैं इस कुड़ी ने करना चाहनी शादी तुम्हारी पिया ने बचाई वो गलत खा और गाल का सुनना हो कुड़ी नहीं है इनमें लगड़ी है चंगी तुम्हें लगड़ी इनमें लगड़ी है चंगी मैं इस नाल करना चाहना शादी करना चाहना शादी तो ये आखिरी मैं उसने ब्याह करसा जेड़ा सिंगर होवे तुम्हारी आवाज नहीं सही चलो पता नहीं मेरा तो पता ही लग सीने नाल खंतान में मरासी है तू इथे छुपी के ना गाना गाना मैं अबू लिप्स लाने ओ मारा जे कम हो गया ना और पिया वैसे ही 5 रुपये मैं क्या दो बात कितने पैसे 5 रुपये है पता गान सुनना यार कितने किन से 5000 चल यार जे ओके हो गया तो तां दे से हां ठीक हो गया मुकी की मुकी चल अच्छा तू छुप ना तू बैठ खन मैं बहना तू इथे छुपिया ना तो मैं जिसले आसान अंधेरी आई पक्की करे नहीं आई बाकी मैं आसान अंधेरी आई ठीक पता नहीं ओ ये रे बोल कोट सवाल दे देना पिया ना जिसले मैं आसान अंधेरी आई तू इथे पे का गाना गाया टू शॉट देना चाहिए अच्छा वो फिर बैठ जा कुड़िए ओ स्लिप कर रहे हैं मजे स्लिप कितना सीख लिया तमाशा मैं करता देख यार सारे बदले ऐसे ही अभी अली के साथ जरा जाते हैं जी अली भी बैठा हुआ है वो भी छोले बेचे नहीं आया ना वलीमे में आया है हाँ जी अली आपने क्या एजुकेशन क्या आपकी सर मैंने अपना ओ लेवल्स किया था बीकन हाउस से ए लेवल्स किया था मैंने अपना रूट्स मिलेनियम से अब उसके बाद मैंने पहले बाहर अप्लाई किया फिर प्लान चेंज हो गया था फिर यहाँ से अभी मैं बिज़नेस मैनेजमेंट कर रहा हूँ टीम यूसी से साथ में अपना बिज़नेस रन कर रहा हूँ मल्टीपल बिजनेसेस साथ पंगे ज़्यादा लिए हैं थोड़े से पंगे लेने चाहिए हाँ व्हेन देयर इज रिस्क यू कैन अचीव अ लॉट तो इसमें एक जो काम मैं आजकल जिसमें आई एम स्पेशलाइजिंग इज कंस्ट्रक्शन या हमारा अपना एक रियल एस्टेट का फर्म है जो इधर इस्लामाबाद में भी हम काम कर रहे हैं और अभी प्लान है टू मूव आउटसाइड इस्लामाबाद एज वेल। कैसा लगा जब ये कितने बंदों के आपका ये ग्रुप था हमारा तकरीबन इट वाज अ ग्रुप ऑफ 14 पीपल यस। कैसा लगा कभी सोचा था कभी भी नहीं सोचा था और बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस टाइम थोड़ी एज भी थोड़ी कम थी लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला उस एज में जाके सारा कुछ और जिस तरह कोऑपरेट किया उन लोगों ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था और सारा जिस तरह हालांकि इट वाज जो हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीता था वो हमारे ग्रुप ने जीता था उनके मुल्क का भी ग्रुप आया हुआ था लेकिन उन्होंने हमें सपोर्ट और हमें कॉन्ग्रेचुलेट इस तरह किया जिस तरह उनका अपना एक ग्रुप हो। उनने इसमें कोई नहीं देखा कि उनकी अपनी कंट्री का ग्रुप नहीं जीता हमारा ग्रुप जीत गया था। ये बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा देखने को मिलता है कि मेहमान नवाजी नहीं होती और ये जो जेलस पान होता है असद होता है अप्रिशिएट नहीं किया जाता। बड़ी बात है कि किसी और मुल्क में जाके और आपको इस तरह जो है ना अप्रिशिएट किया जाए। सर इसलिए मिसाल चाहिए कि ना ऐसी मिसाल चाहिए कि ना कार कोई मसवान आ रहा है ना गच्छी का जनानी की आखना इस तरह काटा अंडी छपाई छोड़ और आज कुछ पकाए कोई नहीं आ और अल्लाह ने आप बंदिया कम अज कम मेहमाना के खिला अल्लाह रहमत बाई तो इसने ये हाल होया या सर। अगर मैं शादीशुदा होता तो इधर क्यों ट्राई कर रहा हूँ ये दुई शादी नहीं ट्राई करना है ये सर दुई शादी नहीं दूसरी शादी नहीं तैयारी करना यार दूसरी शादी नहीं हमारी पहली है ना चौथी है बस। असल में सिद्दीक साहब पता है क्या ये जो है ना आर्टिस्टों में सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि ये जो समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा आदमी बनना है तो वो उनका एक टारगेट होता है। जो इस तरह के आर्टिस्ट हैं ना उनका ज़्यादा होता है कि हम ठरक चाड़ लें बस घर से आए हैं पूरा टिप टाप करके आते हैं उसके बाद ना उनका ज़ीरो वही पॉइंट वही होता है कि बस वो लड़की गई ये लड़की आई इसको मैं किसी तरीके से उसको कायल कर लूँ। लेकिन जो अच्छे आर्टिस्ट हैं ना उनका टारगेट होता है अचीव करते हैं वो टारगेट कि हम जिस स्क्रिप्ट जो दिया प्रोड्यूसर ने हम उससे कोशिश करें कि उनकी उम्मीद से ज़्यादा हम यानी कि पूरा उतरें।
تو میں آرٹسٹوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں دوستوں کو کہ یار آپ جس مشن کے لیے آئے ہیں نا, اگر آپ گھر سے مشن کہ میں بہت بڑا آرٹسٹ بننا ہے, تو بڑے بڑے آرٹسٹ اسٹار جو ہے نا ان کو ٹارگٹ بنائے رہو, ان سے یہ سیکھیں بھی اور ان کو ٹارگٹ بنائیں, فوکس رکھیں. پاپا کی یہ جی گل کرنا ہے, ایک تیرا نا دو شکار کری نا, ایک تو اتنے آرٹسٹ بنو, دوا چنگا پلا کام بنیا ہو یا تک یہاں بگاڑن لگے یارا کیا ہوئی گئی, اگر میں اتنے آیا ہوں ہمارے دو کام ہوئی گیا سن تو ہون دینا یارا. بردر میری یہ جو آرٹسٹ بچی ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ٹی وی میں بڑی بڑی آرٹسٹ جو ہیں ان کا آپ کو کوشش کرنی ہے کہ میں وہ بنوں, تو یہ جو لیفٹ رائٹ جو دو ایسے بہت زیادہ آپ کے پاس ہوں گے ایسے جو ان سے ٹکریں مار مار کے آپ نے اوپر جانا ہے. یہ بڑی تکلیف دہ مرحلے ہوتے ہیں بچیوں کے لیے خاص کر, کہ ایک ڈرائیور سے لے کے نا بڑے سے بڑا جو سینئر ہوتے ہیں, میں نام نہیں لوں گا ان کا, تو ان سے بھی بچ بچا کے جب سٹار بنتی ہیں اس وقت ان کا تھوڑا سا ہوتا ہے, باقی تو بیچاری بڑی مشکل سے یہ سیڑھیاں کراس کرتی ہیں. ایسے ہی پاپا ہر کوئی خواہش ہونی, اس لیے ایک خواہش ہی کہ میں اچھا جا کوئی سنگر لوڑا. او پاپا وہ تو بڑھے ہوئے گے نا, ہوں یہ بچی جی ہے کم سم عمر نہیں ہے, ذرا سمجھا کرو نا, اس نہ دل میں اس نہ شادی کرا جڑا اچھا جا سنگر ہو, ٹھرکی نہ ہو. سنگر ہو سی سنگر نال تسی ٹھرک بھی تے تسی پوری رکھنے ہو. تساں کیڑا کٹ پہ کرنے ہو, گھنٹہ ہی کیا ہی پہ کرنے ہوسٹنگ کٹ کرنے پہ تو ٹھرک زیادہ کرنے ہو, جڑے سارے بھرا تبلیغ کرتے ہیں. نہیں میں اگر میرے وہ بھی تھوڑی جی چیلنج پڑھنا ہوئی کیا, چیلنج نہیں, صدیق صاحب اجازت ہے میں گانا سناؤں. سناؤ نا سرکار. ہیلو 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 تھینک یو کرن نڈیاں آ گئیاں ولا تو انگریز ڈڈیاں, آئی ڈونٹ لائک دی پنجابی سندھی نو, نی شرم نہیں آؤندی سانو گالاں دیندی نو, وعدہ کرتا ہر کی بھروسہ کل دا, برا نہیں منائی دا کسے دی گل دا, کہہ گئے نے لوگ سیانے کی بنو دنیا دا, سچے بادشاہ واگرو جانے کی بنو دنیا دا. ہائے جیو جی جاننے ہو ہمارے اسٹوڈنٹ نے اگر شگیرہ جتنے اچھا گائی سکنے استادہ نہیں تو پھر مجھے لگتا ہے ادھر چھوڑ کے ادھر چلی جاتی گلا کرنی ہے. اور سارے کس طرح متاثر ہو سی جی, یہ تا کوئی ابھی اس کا امتحان باقی بھی گانا سنائے گا, اس نے ابھی سنایا تھا, گانے سنانے ہیں, ابھی سنانے ہیں اس کا فائنل نہیں جی, اس کے بعد فائنل سر گانا پھر شروع کرن لگے ہیں. جی شروع ارشاد. ذرا جب منہ ادھر کرو, نیولا تکو. یہ سارے صبح نہیں ہے, مزید بھی ایک کر سی آج ہوتی غراری پھنسی. صحیح نہ لیری آئی تو گانا شروع کرے ہوں. نہیں تو ڈڈو پھنسی گیا سیا. ایسے تکو نا جی, سونا جا رخ ادھر کرو نا, پھر میں گانا شروع کرا. چلو حسن صاحب انصاف کرنا, ٹھیک ہے نا. چلو جی. گانا میں گان لگا تو ذرا غور نال سنے کیاں کہ میں عام سنگر نہیں ہاں, وہ فلمیں وچ گانا ہونا, انٹرنیشنل سنگر. انٹرنیشنل سنگر. ہاں یہ کیا ہے, کیا سٹ پھنسی, کہاں پھنس گئے. میں گلا صاف کرنا پیا, ایک منٹ منہ ادھر کرو تکو تنول والا پاسا کیڑا, ادھر ترنول ادھر نول ہے. گلا صاف کری کہ آج پہلے اتنی سونی باس یا ان کیا ہوئی وہ چا پھنس گئی سونا جا گانا گا کی ہمارا سارا اے ادھر تکو جی, ہم سونا جا رخ مارے والے پاسا کرو ہوں تساں کہ میں صحیح فٹ والا گانا سناساں. ٹھیک ہے سناؤ. ایک منٹ آسرا کریں. اصل پہلے جڑا نا ریاض کرنی پینی, میں ریاض پیا کرنا تو گھر سے کر کے آتے ہیں نا یہاں. ذرا اس طرح تک ہو نا, کیا دے پھر کیا دے صحیح کیا نہیں گانے ہوئے, جے ہمارا کام خراب ہویا تو میں تو اتنے جوتے مارسا نا, تو یاد رکھ سے صحیح گا صحیح گانا ہے اللہ کا واسطے, یہ رہا کہ ہمارا کام خراب کرنا ہے. ایک دال جو کالا لگنا میں
یہ کدھر چلا جاتا ہے کونے میں, باتیں کس سے کرتا ہے, یہ باتیں کس سے کرتا ہے پتہ. حسن صاحب دال سے ہی ہے, دال ہی کالی لگتی ہے, کالا ادھر ہو یار, پوری دال کالا ادھر ہو یار. دال کالا نہیں, میں کہ پورے نے پورے کالے لگتے. کون گال کی تھی نا, منیا سونے بویو پر اتنا حسن پر غرور نہ کرو, اساں بھی سنگر یا اساں بھی اپنا کام تکائی کا چھوڑ سا. ٹکاؤ ادھر دیکھو جی. ارشاد ارشاد. پھر کہاں پھنس گئے ہیں, آواز ہی بند ہوئے گی. کیا پھنس گیا ہے, سنگر ہے. دیکھا یہ اوئے کیا کرنا ہے, وہ تو سیدھا گیا گانا گا, کیا پہ بیچ بنے وہ کھڑکا, یہ جاتا کدھر ہے, کیا کرنا ہے وہ, یہ اللہ کا بندہ سیدھا گانا شروع. ادھر تک ہو جی, ہوں میں تساں کے صحیح مزے نہ گانا سنا سا. چٹھی آئی ہے چٹھی آئی ہے, بڑے دنوں کے بعد ہم بے وطنوں کے ہاتھ, وطن بینک کی چٹھی آئی ہے, چٹھی آئی ہے چٹھی آئی ہے. منہ سے سلپ ہو گیا نا سب تساں ذرا. جی جی اصل میں ٹرائی کر رہا نا, کافی دنوں بعد گانا گائے, بڑے بڑے ایونٹ کیے اس نے, یقین کریں کہ اتنے اتنے دور اس نے جا کے جس محفل میں گاتا ہے بہ جا ہو جاتی ہے. مجھے لگتا ہے گلا ہی پہنتا ہے. ایک بندے ہٹ چاہیے کی تھی, اس آگے بہ جا. خراب ہے, ہاں ابھی جو گدھے کی غراریاں خراب ہیں. مجھے لگتا ہے نہیں, ابھی یخنی پیے گا نا, اس کا غراری ٹھیک ہو جائے گی. یخنی اور جی ہوئے 5 نے بجائے 10 دے سی, جے کوڑی نسائی یا تبوں مار سے پکی گالی. ٹھیک, میں تو ساگ لے کے جا. ساتھ لے کے جائے گا. حسن صاحب ادھر غور کرے جی. چلو جی جی نیڑی آیا میں کرا نظارہ, میں کرا نظارہ تیری تصویر دا, پیندا ہے پولیکھا مینوں بڑی بھیڑ دا, میں نظارہ تیری تصویر دا, پیندا ہے انجو کراٹ ماریا. میں تو کہتا چھوڑے چلتے ہیں. ہم ادھر سے بھاگ جاتے ہیں, یہ ٹھیک ہے. چھوٹا ٹائم ضائع کرائیں, چلیں فیل ہو گئے, فیل. او بو جی آلے ہمت نہیں آڑنے آ, لے جاسی پھر تک نہ رہتے ہیں. حسن صاحب ہمت نہیں آڑنے آ, می کیا پتا کہ جڑے اپنی دشمن نکلی اچھن پھر انجام یہ جو ہونا کہ جو کٹے پٹے ہونے کی نگشنے. اس کی طرف آتے ہیں, ابھی ان کی باری ہے. ٹھیک ہے, آپ تو فیل ہو گئے, کیا کہو گی اس بار؟ نہیں آلے فیل نہیں, آلے فیصلہ ہو سی. سناؤ جی تو پتہ نہیں کہاں سے سنگر ہیں, گلے گراریاں تو ایسے بیٹھی ہوئی ہیں. سنگر ہوں, میں نے اتنی فلموں میں کام کیا, مجھے تو کوئی فلم ہی نہیں نظر آئی. مجھے لگتا ہے وہی پتیسا بیچتے ہیں, گلا تو ویسے ہی پتیسا بیچنے والا. اگر پتیسے والا تساں سنے, وہ سٹارٹنگ سنیا سی, اب سٹارٹنگ میں پتیسا بیچنا سی. ہاں جی, او پھر ٹھیک تھا, جڑا سنایا ہے وہ تو بالکل پھٹا ہوا تھا. ہاں اوے ہوں جڑا نا میں بہت ساریاں فلمیں سے می کیا پتا کہ اپنی دھوکے دے. چلیں میں آپ کو گانا سناتا ہوں, میں آپ کو کو گانا سناتا ہوں جس میں آپ کو میں شاپنگ بھی کروا دوں گا. ٹھیک, کیسی بات ہے. سونا نہ چاندی نہ کوئی محل جان من, تجھ کو میں دے سکوں گا, پھر بھی یہ وعدہ ہے تجھ سے, تو جو کرے پیار مجھ سے, چھوٹا سا گھر تجھ کو دوں گا, دکھ سکھ کا ساتھی بنوں گا. سونا نہ چاندی نہ کوئی محل جان من, تجھ کو میں دے سکوں گا. حسن صاحب ماری کیا بات ہے. جب کوئی پیار سے بلائے گا, جب کوئی پیار سے بلائے گا, تم کو ایک شخص یاد کبھی آئے. نہ یاد ہے ایسا شخص. حسن صاحب سنگر نہ رولا نہیں آ, کرسی نہ کرسی نہ اے سنگر نہ رولا نہیں آ, اے ستر پیسہ تکی کے تھا. انصاف پر اس کی آنکھوں چلا دوبانی آواز تو سا چیک کری, تو سا انصاف کرو جی. نہیں نہیں, اجے تو جانے نہیں رہا. ہم مہمان بیٹھے, وہ ایکٹر ہے وہ بتائیں گے نا. وہی کہہ رہا ہوں.
رانا صاحب کی طرف چلتے ہیں, ان کی بڑی اچھی آواز ہے جی. اچھا. رانا صاحب سے پہلے کچھ سنتے ہیں. ہاں جی جو میں جناب کو رانا صاحب ایک چیز کا خیال کرے یہ سن دونوں بچ ہی فیصلہ نے صحیح بھاویں بہت سونی ہے اساں نے بڑی محنت اس نے. پاسے نہ پتہ بڑی محنت نے. ٹھیک ہے لو جی یہ کیا ہے, اب تو کچھ اپنی طبیعت جدا لگتی ہے, آئے ہائے ہائے ہائے. سانس لیتا ہوں تو زخموں کو ہوا لگتی ہے, کبھی راضی تو کبھی مجھ سے خفا لگتی ہے, اے زندگی تو ہی بتا تو میری کیا لگتی آئے ہے. ہائے کیا بات ہے جی. کیا نہ جانے کیوں تیرا مل کر بچھڑنا یاد آتا ہے, نہ جانے کیوں تیرا مل کر بچھڑنا یاد آتا ہے, میں روح پڑتا ہوں جب گزرا زمان یاد آتا ہے, میں روح پڑتا ہوں جب گزرا زمانہ یاد آتا ہے, میں اکثر دیکھ کر تیرے جانوں کو رونے لگتا ہوں, تیرا وہ پیار سے سر رکھنا یاد آتا ہے, تیرا وہ پیار سے سر رکھنا یاد آتا ہے, نہ جانے کیوں تیرا مل کر بچھڑنا یاد آتا ہے, یاد آتا ہے. نکی جی عمرہ اچ کڑی کی روائی چھوڑیا نے کبھی اس کی آسانے نے دیانے وے. کبھی عشق ہوا؟ عشق تو ہے, جس چیز کا عشق نہ ہو اس کا مزہ ہی نہیں آتا, کوئی بھی کام ہے, لیکن عشق ایک ایسا ہوا کہ وہ مجھے ایک گاؤں سے اسلام آباد لے آیا. کیا بات. تو مجھے بڑا اچھا, میں ایک آپ کو اپنے استاد محترم کی شعر دو سناتا ہوں. فاروق کیسر صاحب نے بڑا اچھا لکھا انہوں نے کہ یہ جو بزرگ چھڑی لے کے جاتے ہیں یا کوئی امیر لوگ سٹک لے کے جاتے ہیں, اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے, امیر نے جو پکڑی ہے کیا خوبصورت لکڑی ہے, لکڑی پہ جو نقاشی ہے غریب نے تراشی ہے, امیر کی یہ سوٹی ہے غریب کی یہ روٹی ہے. کیا بات ہے, کیا بات تھی, کیا جناب فاروق کیسر صاحب کے ساتھ میں بڑی بیٹھک کی ہے, بڑا ان کے بڑے جوتے سیدھے کیے ہیں میں نے, اور یقین کرو میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک میرے استاد محترم انجم حبیبی صاحب کو زندگی دے, صحت دے. انہوں نے مجھے یہاں اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے, میں فاروق کیسر صاحب کے گھر کے باہر بیٹھا ہوتا تھا تو انجم صاحب اندر جاتے تھے, تو ایک دن فاروق صاحب کہتے ہیں یار باہر ایک لڑکا بیٹھا ہوتا ہے, تو کہنے لگے جی وہ آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ ابھی نہ لے کے آؤں. انہوں نے کہا نہیں یار بلاؤ ان کو. جب میں اندر گیا تو اندر جا کے بیٹھا تو فاروق صاحب نے بڑا پیار کیا. ان کی مسز ہے نجمہ باجی, تو وہ ہماری ماں ہے. میں نے شاید اپنے گھر سے اتنا کھانا نہیں کھایا ہوگا جتنا اپنی والدہ میری نجمہ باجی نے کھانا کھلایا ہمیں اور چائے پی ہے. میں بہت کچھ سیکھا ہے اور بڑی دعائیں لی ہیں میں نے اپنے استادوں سے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار چلے میں ادھر آرٹسٹ بہت اچھا نہیں بنا تو میں بزنس مین الحمدللہ سیکھ رہا ہوں, وہ بھی بڑا اچھا میرا کام ہے. تو میں سارے دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یار ادب سے بہت کچھ ملتا ہے. بے شک سارا کام یہ ادب کا. یہ جتنے آرٹسٹ ہیں یہ سیکھیں, سینئر سے سیکھیں اور جو ہے ادب کریں ایک دوسرے بے کا. شک بے شک بڑی بات, ادب بڑا ضروری ہے. تو یہ علی صاحب ہیں, ان کو پوچھ رہی ہے امریکہ کون سی ریاست میں پھر کے آئے ہیں, بڑا انہوں نے سیرے ویرے کی ہیں. کیوں جی علی صاحب ریاست وہاں پہ گئے آپ, لیفٹ ٹاؤن گئے آپ وہاں پہ امریکہ کون سی ریاست؟ لیفٹ ٹاؤن ہی میں دو کھپا ریڈ شرٹ گئے آپ, ریڈ شرٹ لال کرتی. میں واشنگٹن گیا تھا, نیو یارک گیا تھا, نیو جرسی گیا تھا, کیلیفورنیا گیا تھا, ویسٹ کوسٹ گیا تھا, ان ٹیکسس گیا تھا, ان کچھ ریاستوں میں. یہ سارے علاقے نا انہوں نے اپنے ہاتھوں ننگی گئے, انہوں نے تو اس کی بالکل سمجھ ہی نہیں ہے. یہ میرا ازل سے دشمن ہے. یا اللہ خیر, یا اللہ خیر, اللہ خیر کرے, اللہ خیر ادھر بٹھائیں گے کرے. تو کیوں کدھر پہلی نہ زندہ رہے پتہ, زندہ رہے, زندہ رہے.
बैंड में बोला था ना। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद। अच्छा नाज़रीन का आप सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन मैं इस बंदे के बारे में बात कहूँगा इस प्रोग्राम की। ये खालिद वाकई में बहुत इसने मेहनत की है, बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल में इसकी 55 साल उम्र है जी। वाह। वेटरी करता है लेकिन आर्टिस्ट भी अच्छा, सिर्फ 5 फॉरवर्ड गियर लगा के बोलता है, अगर वो एक खामी ख़त्म कर दी जाए बाकी सारा ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं आर्टिस्टों की, और इसने बड़ी मेहनत की और अभी तक मेहनत कर रहा था। इसने हमेशा बच्चों को हंसाया है। चार्ली का इसने जो है ना कैरेक्टर बड़ा अच्छा ये, वाह वाह माशाल्लाह। और इसके लिए क्या अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, लेकिन अभी उम्मीद नहीं है, हो सकता है कि अगले लम्हे में क्या हो जाए। नहीं सर, फनकार कभी ना बनना। जिस तरह से मैं रुला हूँ अल्लाह किसी को ना रुलाए सर। फनकार को हमेशा मैंने रोड पे जलील होते थे सर। मैं जलील हूँ, मिसाल जिंदा आपके सामने। मैंने धक्के खाए, मुंह से लग रहा है धक्के खाए में। मैंने धक्के खाए, बच्चों के लिए भीख मांगी, मुझे 2 रोज की रोटी दे तो बच्चों के लिए। तो क्या करे फनकार सर, कहाँ जाए फनकार, किससे फरियाद करे सर। बंदा रोटी नहीं खाता जी, रोटी बंदा खा जाती है। वाह रे वाह, क्या बात है, क्या बात। रोटी सर इसको पूछो ना इसकी क्या होया है। असा नाल इतना सोहना आर्टिस्ट था, काम करना से इसकी होया क्या वा। ये इतना अच्छा आर्टिस्ट, लेकिन अब आके इसको जब काम मिलना बंद हुआ, इसका गुजर बसर देखो मुश्किल से इसका होता है। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है, इसके पास इलाज कराने के पैसे। जब मैं अरूज पे था सर, हर बंदे ने मुझे कांटेक्ट किया, हर बंदे ने कुछ ना कुछ किया। जब मेरा बुरा वक्त आया किसी ने मेरे को कॉल नहीं की सर, किसी ने मेरे से हेल्प नहीं की, सिंगल शॉट कोई भी मेरे नज़दीक नहीं आया सर, कोई बंदा मेरे नज़दीक नहीं आया। तो फिर क्या करे बंदा फनकार, इससे अच्छा बंदा बाहर सड़क पर रेडी लगा के बच्चों पाल ले सर। ये जो राना साहब ने बात की थी, यहाँ पे मैं बात करूँगा कि वाकई में ये बंदा अगर जेन्युइन बात की जाए इस करेक्टर से निकल कर, तो इस वाकई इस बंदे ने बड़ी मेहनत की है। बेशक। इतनी बड़ी उम्र, मेरे ख्याल में 55 साल की वो उम्र होती है कि जिसमें इंसान बैठ के खाता है। सही। लेकिन इसको छोटा सा भी करेक्टर कहीं में मिलता था तो ये बंदा पहुंच के बिल्कुल कोई पैसे नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तो ये बड़ी बात है। परफॉर्मेंस देखी है इनकी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है माशाल्लाह। इसके लिए मैं समझता हूँ कि क्या क्या कहना क्या चाहोगे अभी, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। सर मैं यही कहना चाहूँगा, जो आजकल की नई नस्ल जो आ रही है, कहूँगा खुदारा टीवी लाइन में मत आओ बच्चे, कभी मत आओ, नहीं तो मेरी तरह रुल जाओगे। घर में काम कर लो, कहीं भी काम कर लो, कि मीडिया में मत आओ। आना है तो इतनी सेविंग करके रखो कि आपका बुढ़ापा अच्छे तरीके से गुजर जाए, नहीं तो कोई भी नज़दीक नहीं आता। जब बुरा वक्त आए तो कॉल करो तो बोलते हैं रॉन्ग नंबर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, तो वो आप फ़ोन बंद कर देते हैं। मेरे को 6 महीने घर का किराया देना, किसी बंदे ने नज़दीक नहीं आया मेरे। और मेरी ये नौबत आ गई कि आजकल मैं सड़क पे भीख मांगता हूँ बच्चों के लिए, कि अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो बच्चों के लिए खाने के लिए। 2 दिन 3 दिन भूखे फाके रहते हैं हम लोग। करे तो क्या करे फनकार, कहाँ जाए फनकार। ये मेरा पैगाम है नई नस्ल के लिए। सर इस गल पर मैं एक गल आखसा, इतना बड़ा आर्टिस्ट है जिस अपनी जिंदगी ने 35 साल इस शोबिस की चाहिए, आज उस पर ऐसा मकाम आया या कि उसने कोई हेल्प नहीं करना पिया, उसकी तो किस तरह खांसी लगी हुई और बिल्कुल बह ही नहीं सकना पिया। सब तो पहले अगर मैं गल करा तो पहले असा को एक चैनल होना सा PTV, उस पर इसने आस्ता आस्ता की पता नहीं कितने पापड़ बेलने पैने होने से, रिसेप्शन से वापस एक स्क्रीन तो आ गया, टीवी तो आ गया या कैमरे तो अगू नंगाई छोड़ने होने से। मैं सीरियस गल पे करना कि मैं सब तो पहले अगर शुक्रिया अदा करना चाहना ना, इस रोज़ चैनल ना करना चाहना, उस तो बाद सरदार खान नियाजी साहब ना करना चाहना कि असा इतने आर्टिस्ट हैं, इतने मतलब आर्टिस्ट तो नहीं है, क्योंकि आज दिन तक स्क्रीन पर कदा इतना आए नहीं है। और ये सरदार साहब
ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਹਰ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਨਵਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ हैं ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 25-30 ਸਾਲ ਲਾਈ ਛੋੜਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਣੇ। ਅਸਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਇਤਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਕੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇਤਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਅਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਰਾਇਗਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਪਾ ਲਿਆ। ये शॉर्ट सी फैसला आपने किया या नहीं? मैंने यही कहा जी कि एक्टिंग करें आप दुनिया का कोई भी काम करें, कर सकते हैं, आपका शौक है, लेकिन आपके शौक की वजह से आपके घर का किचन डिस्टर्ब ना हो, आपके एजुकेशन डिस्टर्ब ना हो, शौक की हद तक रखें। अब जब अरूज होता है तो आप बचाएं और अपने अंदर से नखरा ख़त्म करें और काम करें। जहाँ से अगर कम पैसों में काम मिलता है आप करें, अपनी मजदूरी समझ के काम करें। एक काम पे आप ना बैठे ना, अगर आप महीने में एक ड्रामा करते हो उसके पास आप घर में बैठे रहें 25 दिन, तो ये तो नहीं ना, आप काम भी करें ना, साथ साथ काम करें। यस, ये आपने बिल्कुल अच्छी बात की जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ राणा साहब। और ऐसे हमें देखने चाहिए आर्टिस्ट। बिल्कुल। और उसकी उनकी तबीयत खराब हो रही है सर। उठाओ जी नाम। ये एंड है नाज़रीन किराम। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये अभी आपने ये सारा खाका देखा और ये वो लम्हा होता है कि जो उससे जब उठाओ कहना या कहना वो बड़ा मुश्किल है। यहाँ में मैं कहना यही चाहूँगा कि वक्त वापस नहीं आता, वक्त में लौट कर नहीं आना। क्या वक्त कभी वापस नहीं आता? जो आपके पास आज है, आप अपने माल की मैं कहता हूँ सेविंग करें, अपने बच्चों का सोचें, अपने बच्चों का फ्यूचर सोचें। अगर तो आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपका अंजाम ऐसा ही। खुदारा ऐसा ना करें, जब आप पर अरूज होता है तो उस अरूज को आप संभाल के रखें, क्योंकि हर अरूज के बाद एक ज़वाल है। अपने अंदर आजिज़ी लेकर आएँ, अकड़ नहीं, क्योंकि अकड़ मुर्दे में होती है। फलदार जितने भी दरख्त हैं आप देखेंगे कि उनकी जो टहनियाँ वो हमेशा वो झुकी हुई होती हैं। जो फलदार दरख्त होता है हमेशा वो झुका हुआ होता है। तो आजिज़ी बड़ी ज़रूरी है। आजिज़ी अपने अंदर रखें और अपने बच्चों का फ्यूचर आप महफूज करें। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर ये इस खाके के बाद कुछ ऐसे अल्फाज के जो मेरी ज़ुबान वो अदा नहीं कर सकती। यहाँ पे आपने लाजमी बताना है और इन आर्टिस्टों का, इस कौम के सरमाए का आपने ख्याल करना है। ये वो लोग हैं कि जो हमें हंसाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे हालात कुछ और होते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने बताने की कोशिश की है, हमेशा गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। उसको अपने वक्त का सही वक्त के ऊपर आप जो है उसको देखें कि आपने क्या करना है। प्रोग्राम आपको कैसा लगा आपने ये लाजमी कमेंट्स में बताना है। प्रोग्राम की जो गलतियाँ, खामियाँ, कोताहियाँ, वो उसको लाजमी आपने हाईलाइट करना है ताकि आने वाले प्रोग्राम में हम उसको दुरुस्त कर सकें। अपने राय का कमेंट्स में आपने लाजमी इजहार करना है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान हसन महमूद सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह ने के